یہاں پر 300 سے زائد افرادوں کے لیے راشن دیا جا رہا ہے جہاں پر سیلاب آیا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم نے تقریباً 300 کے قریب گھرانوں کے لیے مکمل راشن، ایک ماہ کا راشن الحمدللہ تیار کیا ہے۔ جو بہت زیادہ یہ دیہات متاثر ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ہمارے بھائی جو ہیں بیچارے پانیوں کے اندر ہیں، تو ان تک انشاءاللہ کشتیوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ تمام راشن جو ہے ان گھروں تک پہنچا کرائیں گے۔ اچھا قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ قافلہ، یہ راشن کتنے دنوں سے لے کر جا رہے ہیں اور کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دریائے ستلج کی جو پٹی ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ہم روٹین سے اب الحمدللہ ہمارا قافلہ دوسرے سے تیسرے دن یہاں پہ جا رہا ہے، تو یہ ہمارا 5واں بڑا قافلہ ہے اللہ کی توفیق سے۔ اگر آج ہم ان کی مدد کے لیے نہ نکلے، اگر آج ہم نے ان کی مدد نہ کی، اگر آج ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا، تو اللہ نہ کرے یہ مصیبت، یہ سیلاب، یہ عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ان کو آج تنہا نہ چھوڑیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہائی گائز، السلام علیکم، ہم اینکر عبداللہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل دیکھو اب۔ آج اس وقت میں رینالہ خرد میں تارک گارڈن محمدیہ کرام انسٹیٹیوٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر 300 سے زائد افرادوں کے لیے راشن دیا جا رہا ہے جہاں پر سیلاب آیا ہے۔ میرے ساتھ اس ادارے کے قاری صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اس سب کام میں سپورٹ کون کر رہا ہے، ان کو یہ خیال کہاں سے آیا کہ 300 بندے کو راشن تقسیم کرنا۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ یہ بتایا ہے کہ یہ الحمدللہ محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ شعبہ خدمت خلق رینالہ خرد کی طرف سے یہ 5واں بڑا قافلہ ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے تقریباً 300 کے قریب گھرانوں کے لیے مکمل راشن، ایک ماہ کا راشن الحمدللہ تیار کیا ہے۔ تو جو ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد یہاں تارک گارڈن رینالہ خرد سے یہ رینالہ اہلیان رینالہ خرد کی امانتیں لے کر دریائے ستلج کے پار جو آبادیاں ہیں، سابو کے مہار، اس طرح باکر کی مہار، اس طرح جمشیر کی مہار، اور اس کے ساتھ فقیریہ، جو بہت زیادہ یہ دیہات متاثر ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ہمارے بھائی جو ہیں بیچارے پانیوں کے اندر ہیں، تو ان تک انشاءاللہ کشتیوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ یہ تمام راشن جو ہے ان گھروں تک پہنچا کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم معاملین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے سلامتگان بھائیوں کو آج اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کر، آج وقت ہے ان بھائیوں پر مشکل مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہمارے سلامتگان بھائی، تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر بھائی جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ سر باہر مارے، ذرا یہ ہمارا راشن بھی دکھا دیں ذرا یہ سامنے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ کافی زیادہ راشن ہے، 250-300 کے قریب یہاں پر راشن پڑا ہوا ہے۔ یہ ابھی انشاءاللہ یہ والا جو راشن ہے یہ الحمدللہ 300 کے قریب ہے۔ یہ باہر ہمارا ٹرک کھڑا ہوا ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم ٹرک میں یہ لوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اچھا قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، اتنا نیک کام کرنے کا ارادہ آپ کا کب اور کیسے بنا؟ جی الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے بزرگ چودھری محمد حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح والد محترم چودھری نعمت اللہ، اور اس طرح شہر کے دیگر الحمدللہ جو عظیم مخیر شخصیات آج دنیا میں نہیں ہیں، تو بہت زیادہ نام ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ انجینئر اعظم بھٹی صاحب تھے ہمارے ادھر قریب ہی، وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ نام ہے، ٹائم بھی کم ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے بڑوں کی طرف ان کی طرف دیکھا ہے، ہم نے ان سے تربیت لی ہے، خدمت انسانیت کے حوالے سے ہمارے بڑوں نے جو کام کیا ہے، ہماری جماعت میں جو کام کیا ہے، الحمدللہ آج وہ جذبہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اور قاری صاحب ہے، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ قافلہ، یہ راشن کتنے دنوں سے لے کر جا رہے ہیں اور کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، ہمارا یہ الحمدللہ 5واں بڑا قافلہ سیلاب متاثرین کے لیے جا رہا ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ
سب سے پہلے سیلاب بنیر کے علاقہ میں جو سوات کا علاقہ ہے بنیر، وہاں پہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا، تو الحمدللہ جو ہمارا پہلا قافلہ ہے، بڑا قافلہ، وہ ہمارا وہاں پہ پہنچا۔ محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ شعبہ خدمت خلق کے زیر اہتمام، اور ہماری جو مین جماعت ہے مرکزی مسلم لیگ، اس کے زیر اہتمام الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ایک بڑا کام کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد یہ راوی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ہمارے الحمدللہ دو دفعہ قافلہ وہاں پہ ہمارا گیا ہے۔ ہم نے وہاں پہ وسیع و عریض کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ یہ دریائے ستلج کی جو پٹی ہے یہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ہم روٹین سے اب الحمدللہ ہمارا قافلہ دوسرے سے تیسرے دن یہاں پہ جا رہا ہے، تو یہ ہمارا 5واں بڑا قافلہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے اور بھائیوں کے تعاون سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائیوں کا، ہمارے محسنین کا، جو ہمارے معاونین ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں مزید بھی درخواست کرتا ہوں ہمارے معاونین سے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور جو ہمارے سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کریں، اور انشاءاللہ ہم اور ہماری جماعت انشاءاللہ تعالی ہم سیلاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ جی۔ اچھا قاری صاحب، آپ آخر پہ اب ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من ینفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا وجود اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، فائدہ بخش ہو۔ تو اس لیے ہم سب مسلمان ہیں، انسان ہیں، پاکستانی ہیں۔ المسلم اخو المسلم کے تحت ہر بھائی کو چاہیے کہ ہم اس جذبہ خدمت انسانیت کے سے سرشار ہو کر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں تک پہنچے۔ آج وہ بیچارے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر آج ہم ان کی مدد کے لیے نہ نکلے، اگر آج ہم نے ان کی مدد نہ کی، اگر آج ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا، تو اللہ نہ کرے یہ مصیبت، یہ سیلاب، یہ عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے مصیبت زدگان بھائیوں کو، سیلاب زدگان بھائیوں کو جو مصیبت کی گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو آج تنہا نہ چھوڑیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کھڑے ہیں ہماری جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر جناب قاری ابو میاس صاحب بھی، تو انشاءاللہ یہ بھی آج ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا۔ جو بھائی جانا چاہتا ہو ساتھ مل کے تو وہ خود بھی لے کے جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے بھی راشن تقسیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ادھر نیچے نمبر چل رہا ہے، اگر آپ بھی ان سے رابطہ کرنا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے اپنے میزبان بلا کر اجازت دیکھتے رہیے۔ دیکھو اب